آ رہی ہیں وہ مسجدیں، وہ دارالعلوم، وہ دارالعلوم خود اس گلبرگ میں آپ دیکھیے بڑی سے بڑی کوٹھیاں بھی اس پہ رش کھاتی ہیں. وہ دارالعلوم موٹریں ان کے پاس ہیں، ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں، ٹرالیاں ہیں. وہ یہاں ان فطرانے کی اور صدقے خیرات کی فضیلتیں اور ثواب بتا رہے ہیں، سرمایہ داروں کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں. عزیزان من، اس چیز کا نام رکھا جائے خدا کی تقسیم رزق، کہ یہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے رزق. اس کا نام تقدیر خداوندی رکھ دیا گیا ہے. یہ عزیزان من اس قوم کا جشن عید جسے جشن عید کہتے ہوئے شرم آتی ہے. یاد رکھیے، جس جشن میں قوم کا ایک فرد بھی حقیقی مسرت سے محروم رہ جائے وہ جشن نہیں، قوم کی بد نصیبی کا ماتم ہے. عید اسی قوم کی ہے جسے رزق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں خدا کے آسمانی نظام کی روح سے ملتا ہے، جس میں ہر فرد معاشرہ بلا منت غیر بطور استحقاق برابر کا شریک ہوتا ہے. جس قوم کو انسانوں کے خود ساختہ نظام کے تابع رزق ملے، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ چند افراد تو قارون کے خزانے کے مالک ہوں اور باقی افراد معاشرہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے بھی ترس رہے ہوں، اگر انہیں وہ ٹکڑا ملے بھی تو شرف و تکریم انسانیت بیچ کر ملے، اس قوم کی عید ایک مقدس فریض سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی. یہی وہ عید ہے جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ حلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. اور دنیا کی قومیں ہمارے جس فریب خوردگی کا تماشا دیکھنے کے لیے دور دور آتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے فوٹو لے کے وہ جاتی ہیں اپنی قوموں کے اندر. قرآن کریم نے روزوں کا مقصد بتایا تھا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ یہ جو رہنمائی ہم نے دی ہے اس سے تم اس قابل ہو جاؤ کہ دنیا میں خدا کا اقتدار تمام انسانی اقتدارات سے بلند دوبارہ ہو جائے، غالب آ جائے خدا کا نظام تمام نظام ہے دنیا کے اوپر. روزوں کا یہ مقصد بتایا تھا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ هَدَاكُمْ. آج مولوی صاحب اس عید کے خطبے میں بتاتے ہیں کہ خدا نے روزوں کا یہ مقصد بتایا تھا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، وہ کاف بے رے ہے نا آتا اس کے اندر، کہنے کا اس کے لیے آپ نے دیکھا کیا تجویز فرمایا ہے، یعنی اس کو پھر نسبت رسول اللہ کی طرف. عید کی نماز میں جو تھے زائد تکبیریں کہہ لی جاتی ہیں نا، وہ اس فریضے کو ادا کر لیتی ہیں. یہ اس مقصد والا رمضان سن 2 ہجری میں فرض ہوا تھا. 17 ہی روزے رکھے تھے انہوں نے کہ بدر کے میدان میں انہوں نے بتا دیا کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ کس طرح قائم ہوتا ہے. 17 دن کے روزوں میں یہاں عید کی نماز میں 6 تکبیریں زائد دے دی جائیں تو یہ فریضہ بھی ادائز ہو جاتا ہے. اس کے بعد جھولیاں پھیلائے ہوئے دنیا کی سپر پاور کے سامنے روٹی کے ٹکڑے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ کا جب مطلب یہ رہ جائے کہ اللہ اکبر 6 دفعہ زائد کہہ دیا جائے، 6 دفعہ ایک طرف، 6000 دفعہ بھی زبان سے یہ کہہ دیجیے عزیزان من، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ نہیں ہوتا. یہ ہے جو فریب دیا جاتا ہے. وہی اقبال پھر یہ بات جو کہتا ہے اے الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. جشن عید شاہی بچوں کا حق ہوتا ہے، مردار خور کرگسوں کا حق نہیں ہوتا عزیزان من. اور اگلی بات پھر یہ یاد آ گئی کہ جب حالت یہاں تک پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اس کے بعد بھی پھر ایک ایسی حدیث سامنے آتی ہے جو پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ میرے نبی میرے رسول کی حدیث سچی نظر آتی ہے. حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر اس قسم کی تفاوت معاشرے میں پیدا ہوگی تو میں تمہیں سمجھاتا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے. فرمایا کہ کچھ لوگ ایک کشتی میں سوار ہوئے، ان میں سے کچھ اوپر کے حصے میں پہنچ گئے اور کچھ نچلے حصے میں. کچھ لوگ جو نچلے حصے میں تھے وہ پانی لینے کے لیے اوپر گئے تو اوپر والوں نے انہیں یہ کہہ کر پانی لینے سے روک دیا کہ اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے. نیچے والوں نے کہا کہ بہت اچھا،
ہم نیچے سوراخ کر کے پانی لے لیں گے۔ اب اگر نیچے والوں کو پانی دے کر اس سے روکا نہ جائے تو ظاہر ہے کہ نیچے اور اوپر والے دونوں غرق ہو جائیں گے۔ اگر انہیں پانی دے کر روک دیا جائے تو دونوں بچ جائیں گے۔ علاج یہ ہے، علاج اس کا یہی آب نشاط انگیز ہے صاحب۔ نہ دو پانی نیچے والوں کو، وہ تنگ آنے کے بعد پیاسا کب تک اس کو برداشت کرے گا؟ وہ چھید کر دے گا کشتی کے پھیندے کے اندر، اور پھر اس کے بعد یہ بات نہیں ہوگی جو قرآن نے کہا ہے کہ بچو اس فتنے سے کہ جب وہ آتا ہے تو وہ انہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا کرتا جو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، سب کو لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے۔ بچو اس فتنے سے۔ عزیزان من، وقت کی یہ پکار ہے، اس کو غور سے سنیے۔ عیدوں کے جشن نہ مناتے تھے، یہ جو مستقبل قوم کا غم آلود نظر آ رہا ہے، اس نوحے کو سنیے، اور جو بھی کسی کے بس میں ہے وہ اس سے فاتقوا اللہ، قرآن میں فاتقوا، احتیاطی تدبیریں کر لو قبل اس کے کہ وہ سیلاب آ جائے تمہارے ہاں۔ یہ صورت ہے عزیزان من، اور یہ وجہ ہے جو میں نے آج کی اس جشن مسرت کی قرآن کے الفاظ میں اس عید کی تقریب میں اپنے خطاب کا عنوان یہ رکھا تھا کہ ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہی جو ہمارے ہاں کی ایک رسم ہے دنیا کی، اس رسم کے طور پر میں بھی آپ احباب کو عید مبارک کہتا ہوں۔ رسم کے طور پر ہی ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، عیدگاہ میں بھی جاتے ہیں، میں بھی یہی کچھ کرتا ہوں۔ یہ سب کچھ وہ رسم ہی ہے جس کے لیے یہ، لیکن جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ مصنوعی خوشی کی ہنسی حقیقی آنسوؤں سے زیادہ کرب انگیز ہوتی ہے۔ میں مبارکباد دیکھتا ہوں تو پوچھو نہیں میرے دل میں کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ احباب کو سچی حقیقی عید دیکھنے کا موقع میسر کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جی ہاں، وہ آئندہ جمعہ آ رہا ہے، اس کے قریب عید کی چھٹیاں ہیں، یہ تو معلوم نہیں کہ وہ عید کس دن ہونی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ چڑھے چاندو آن کے لے جائیں گے پیسے جڑے لینے، وہ کہنے لگا گل کوئی پکی کر، چاندہ کی ہے، چڑھے چڑھے نہ چڑھے نہ ہی چڑھے۔ اب اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ عید کس دن ہونی ہے، لیکن بہرحال وہ 4 چھٹیاں جو ہیں وہ جا کے جمعے تک مل جاتی ہیں۔ تو یہی طے کیا گیا ہے کہ اگلے جمعے کو بہرحال عید کی خوشی میں ایک چھٹی ہم بھی منا لیں، ناغہ کر لیں، تو اس لیے اگلے جمعے کو پھر درس کا ناغہ رہے گا، اس کے بعد یاد زندہ صحبت باقی۔ شکریہ۔ ایک ضروری اعلان سن لیں، اس تقریر کا، اس خطاب کا پینفلٹ چھاپ کے باہر اسٹال پہ آ گیا ہے، اگر کسی صاحب کو ضرورت ہو تو وہ لے سکتا ہے۔ عید تو پہلے ہی سیویاں ونڈن لگ پے جے۔ بندی وانا جب بان چھڑا جو تمہیں پتہ ہے دعا ہوندی سے